اچھا یہ فرمائیں کہ جماعت احمدیہ میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے خاص طور پہ انڈو پاک کے معاشرے میں کہ مستورات کے لیے خاص قسم کا پردہ یا پردے کا لباس جو ہے برقع اور نقاب وغیرہ کا رواج ہے، تو اس طرز کی بنیاد کہاں سے پڑی اور اس چیز کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کیسے منسلک کر سکتے ہیں؟ کیا جو ہے وہ کوئی بات نظر آتی ہے مجھ سے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب پردے کے احکام آئے ہیں تو اس وقت جس طرح یا جس معاشرے میں ان احکامات کو سمجھا گیا اس کے مطابق وہ طریق اختیار کیا گیا، وہ لباس تیار کیے گئے اور اس کے مطابق وہ رائج ہوتے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے بیان کیا کہ یہ برقعے کا اور نقاب کا رواج زیادہ تر ہمارے ایشیا میں ہے، اور وہ برقعے کا بھی برقعے کے اب آگے کئی سٹائل ہیں، کئی طریق ہیں، کئی انداز ہیں۔ ایشیا میں پہنے جانے والا برقعہ اور طرح کا ہے، ایشیا میں ایسے علاقے میں جو پٹھانوں کا علاقہ ہے اس میں برقعہ پہنے جانا والا اور طریقے کا برقعہ ہے، عرب میں جو عبا استعمال ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہے۔ تو عرب میں بھی دراصل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پردے کے احکام نازل ہوئے تو چونکہ قرآن کریم میں آیا کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اس طرح لے لیں، اپنی گریبانوں، ان کے گریبان، ان کے سینے بھی ڈھک جائیں اور ان کے سر بھی ڈھک جائیں، تو اس لیے وہ اس زمانے میں جو پردے کا طریق اختیار کیا گیا اس میں گھونگھٹ کا لفظ بھی آتا ہے کہ وہ چادر کے ساتھ اس طرح کرتی تھی کہ وہ چہرے کے آگے ایک لمبا گھونگھٹ پڑ جاتا تھا جس سے رستہ بھی نظر آتا تھا لیکن سامنے والے کو چہرہ نہیں نظر آتا تھا۔ اور اسی طرح احادیث میں برقعے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ حج کے موقع پر کون کون سا لباس پہننا چاہیے اس میں یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ برقع نہ پہنے، تو وہ یہ لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا۔ تو دراصل جو لباس جس قسم کے لباس مختلف علاقوں میں تیار ہوئے وہ اس میں پردے میں شامل ہوتے گئے، لیکن پردے کا جو بنیادی روح ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھا گیا۔ مثلا میں نے گھونگھٹ کا لفظ استعمال کیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق آتا ہے کہ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرما رہے تھے تو حضرت صفیہ آپ کو ملنے آئیں اور کچھ دیر ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ چلیں میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں۔ تو اس موقع پہ آتا ہے کہ حضور جب گھر چھوڑنے گئے تو گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، تو سامنے سے دو صحابی آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھونگھٹ اٹھا کے دکھایا اور بتایا کہ تم لوگوں کے دل میں کوئی وہم نہ پڑ جائے کہ یہ کون خاتون ہے، یہ میری بیوی ہے۔ تو گھونگھٹ وہاں پہ ہوتا تھا۔ اسی طرح پردے کی روح یہاں تک رکھی کہ اگر کسی جگہ پہ کسی نے لباس پہنا ہوا اس قسم کا کہ وہ باریک ہے تو اس پہ بھی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ مثلا حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی حضرت اسماء، ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ حضور کے گھر آئیں تو انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا تو حضور نے دوسری طرف منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اسماء جب عورت بالغ ہو جاتی ہے تو اس کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ اس کا جسم نظر آئے، بلکہ اس کو ایسا لباس پہننا چاہیے جو سوائے اس کے چہرے اور ہاتھوں کے پونچھوں کے علاوہ اس کا اور جسم ڈھکا ہوا ہو۔ تو یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا مختلف جگہوں پہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر، یہ ریویو آف ریلیجن کا ایک حوالہ ہے، بڑا حضرت صاحب کا تو ہر ارشاد ہی بڑا قیمتی ہے، لیکن یہ اس میں بہت خوبصورت حضور نے بیان فرمایا ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ 1905 کا ہے یہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ شرعی پردہ یہ ہے کہ چادر کو ہلکے کے طور پر کر کے اپنے سر کے بالوں کو کچھ حصہ پیشانی اور زنخدان، تھوڑی کو کہتے ہیں، زنخدان کے ساتھ بالکل ڈھانک لیں اور ہر ایک زینت کا مقام ڈھانک لیں۔ مثلا منہ پر ارد گرد اس طرح پر چادر ہو کہ صرف آنکھیں اور ناک تھوڑا سا ننگا ہو اور باقی اس پر چادر آ جائے۔ اس قسم کے پردے کو انگلستان کی عورتیں آسانی سے برداشت کر سکتی ہیں اور اس طرح پر سیر کرنے میں کچھ حرج نہیں، آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ اور یہ جہاں پہ یہ حضور کا ارشاد بیان کیا گیا ہے وہاں پہ ریویو آف ریلیجن میں لکھا ہے کہ جب حضرت صاحب خدمت میں یہ پیش کیا گیا تو حضور نے باقاعدہ اس کا نقشہ بنا کے
اس میں وہ نقشہ تو نہیں بنا ہوا لیکن اس بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے وہ نقشہ بنا کے بھیجا کہ اس طرح یہ جو ماتھا اور یہ ٹھوڑی کا اتنا حصہ اس کا ننگا رہے، باقی جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ مثلا اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ بریکٹ میں ہے کہ اس جگہ انسان کے چہرے کی شکل دکھا کر جن مقامات پر پردہ نہیں ہے ان کو کھلا رکھ کر باقی پردے کے نیچے دکھایا گیا ہے۔ تو یہ حضرت صاحب نے باقاعدہ اس میں وہ جو جواب بھجوایا تو اس میں یہ بیان کیا جی، ڈرائنگ کر کے وہ یہ بڑے عرصے سے میں یہ حوالہ ڈھونڈ رہا تھا تو یہ اس پروگرام کی برکت ہے کہ وہ مل گیا۔ خوبصورت وہ بات ہے۔